الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد كما تحب وترضى وعلى آله وأصحابه وأولياء أمتي وعلماء ملتي خصوصا على مرشد عطار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ زہر عزت و اطلاع محمد زہر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد زہر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد عصائے قلیم اژدہائے غضب تھا عصائے قلیم اژدہائے غضب تھا گیروں کا سہارا عصائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد تماشا تو دیکھو کہ نعرے جہنم لگائے خدا اور بجائے محمد تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد انتہائی محترم اور محتشم سامعین کرام اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑ کروڑ شکر اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں اپنی صبح کا آغاز اپنے ذکر سے کرنے کی توفیق بخشی یقیناً یہ اس کا کرم ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں جس علاقے میں جس محلے میں وہاں کی آبادی سے آپ بخوبی واقف ہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو شاید ابھی خواب خرگوش میں ہوں اپنی غفلت بری نیند کے اندر ہوں تو ہم رب کا کتنا شکر ادا کریں کہ اس رب کریم نے صبح کا آغاز ہی ہمیں اپنے ذکر سے کرنے کی توفیق بخشی اللہ کریم اس ذکر کی برکت سے آج کا سارا دن ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور فرمائے اگر آج کے دن میں ہمارے لیے کوئی شر ہو کوئی مصیبت ہو کوئی پریشانی ہو اللہ اس ذکر کی برکت سے اسے دور فرمائے میں مبارکباد پیش کروں گا حضرت علامہ مولانا مفتی وسیم سجاد صاحب کو اور ان کے جتنے رفقا ہیں خصوصاً بابا جی سرکار کو اور جتنے ان کے رفقا اس بزم کے انعقاد کا سبب بنتے ہیں بلکہ
اس بزم میں آنے والا ہر شخص مقدر کا سکندر ہے، ہر شخص اپنی قسمت کی معراج پہ ہے کہ صبح صبح وہ حضور کے ذکر کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر بیٹھنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ میرے علم کے مطابق 12 دن کا یہ روحانی سفر ہے جو الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اپنے ذہن کی تازگی کے لیے، اپنے عقیدے کی پختگی کے لیے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی جو شمع ہر سینے کے اندر جل رہی ہے اسے مزید فروزہ کرنے کے لیے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ وقت بڑا مختصر سا ہوتا ہے، باتیں بہت ساری کرنے کی ہیں، لیکن میں آئیے اپنے موضوع کی طرف ہی جو ہے وہ آتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ پہ کرم، اللہ کی ان پر کرم نوازی ہے کہ اللہ نے ان کو مختلف شانوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر جلوہ گر کیا۔ وہ اس دنیا میں پہنچے تو ان کی ایک ایک ادا باکمال لاجواب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ مختلف شانوں کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے ایک حضور کی شان یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے کرم سے ظلمتوں سے نور کا سفر کرواتے ہیں، وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں، وہ وحشتوں سے نور قدا کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو لانے والے ہیں جو اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والے تھے۔ عرب کا کیا حال تھا اور آج تک انسانیت کس جو ہے وہ عمیق گہرائیوں کے اندر جو ہے وہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، لات و منات و عزا کو اپنا خدا جانا جاتا تھا، اور جو ہے وہ صبح و شام کے الگ الگ معبود بنا رکھے تھے۔ ظلمتوں کا یہ انداز تھا کہ انہیں اپنا اندھیروں میں ہونا بھی جو ہے اس کا پتہ نہیں تھا، وہ اپنی اسی جو ہے وہ غفلتوں کو اور اپنی انہی جو ہے وہ بدبختیوں کو سعادت سمجھ رہے تھے۔ لیکن پھر اللہ نے اپنے کرم سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جنہوں نے اس بھٹکتی ہوئی امت کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کا جو ہے وہ طرف لے کے آئے اور انہیں صراط مستقیم دکھائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اعجاز تھا جو ان کی طرف آ جاتا تھا، جو ان کو اپنے رب کے کرم سے دل کی آنکھ سے دیکھ لیتا تھا، پھر وہ اندھیروں سے نکل کر روشنیوں کی طرف آ جاتا تھا، اس کا بھٹکنا ختم ہو جاتا تھا، صراط مستقیم اس کا مقدر بن جاتی تھی۔ صحابہ کرام کی سیرتیں، صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ جو ہے جو معاشرے کے ایک ناسور سمجھے جانے والے احباب جو ہے جو بتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے، گھر گھر جو ہے وہ بت سجے ہوئے تھے، طرح طرح کے لوگ جو ہے وہ بتوں کی چوکھٹ پہ اپنا سر جھکاتے تھے۔ ان کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گمراہیوں سے نکال کر، ان اندھیروں سے نکال کر، ان ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کے آئے، اور پھر ان کا انداز کیا ہوا کہ وہ معاشرے کے وہ فرد بن کے ابھرے کہ جو خود مینار نور بن گئے، جن کی سیرت خود جو ہے صراط مستقیم بن گئی، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے رہبر بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، یہ اعجاز تھا ان کا کہ ان کی طرف جو آ جاتا تھا، جو ان کو دیکھ لیتا تھا، پھر وہ بھٹکتا نہیں تھا بلکہ وہ خود رہبر اور رہنما بن جاتا تھا۔ بات کرتے ہیں صحابہ کی اگر تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرتے ہیں۔ کون عبداللہ بن سلام؟ حضرت عبداللہ بن سلام یہ یثرب کے رہنے والے ایک یہودی تھے، صرف یہودی نہیں بلکہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے ایک پڑھے لکھے اور مفکر قسم کے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ کہتے لوگوں مجھ سے پوچھو میں ظلمات سے نور کی طرف کیسے آیا، لوگوں مجھ سے پوچھو میرے دل میں نور اسلام کیسے روشن ہوا، میں کفر و شرک کی وادیوں کا مسافر تھا، میں کفر و شرک کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا، اپنی زندگی برباد کر رہا تھا، مجھ سے پوچھو میں صراط مستقیم پہ کیسے آیا۔ کہتے لوگوں میں یثرب کا رہنے والا تھا، مدینہ منورہ کا پرانا نام، کہتے میں یثرب کا رہنے والا تھا، میرے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ مکے کا ایک شخص ہے جو نبوت کا دعوے دار ہے، اپنے آپ کو رب کا نبی کہتا ہے۔ اب میں چونکہ یہودیت کا عالم تھا، میں یہودیت کا بڑا تھا، میں یہودیت کا لمبردار
ہوتا تو میرے لیے ضروری تھا کہ اس نبوت کے دعوے دار کے ساتھ کبھی ملاقات کی جاتی، اس کی گفتگو کو سنا جاتا، اس کی دعوت کو پرکھا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے لوگوں کو اس نئے نبی سے بچا کے یہودیت پہ قائم رکھنا تھا، میرے لیے اس کے ساتھ ملاقات ضروری تھی۔ کہتے لوگوں یہ دل میں خواہش پلنا شروع ہو گئی، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا، وقت گزرنا شروع ہو گیا، دن رات ایک ہی جو ہے وہ انداز ہے، کبھی جاؤں گا مکے اور جا کے اس نبوت کے دعوے دار کی جو ہے گفتگو کو سنوں گا، اس کے انداز کو پرکھوں گا، اس کی دعوت کو دیکھوں گا، وہ بولتا ہے تو بولنے کا انداز کیسا ہے، وہ گفتگو کرتا ہے تو گفتگو کا اسٹائل کیسا ہے، وہ دلیل دیتا ہے تو مناظرانہ استدلال کیسا ہے، اس کا اٹھنا کیسا ہے، اس کا بیٹھنا کیسا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے۔ دل میں خواہش پلنا شروع ہو گئی، کبھی مکے جاؤں گا، اس کے پاس بیٹھوں گا۔ کیونکہ میں نے اس کی دعوت کا توڑ کرنا ہے، میں نے اس کے پیغام کا جواب دینا ہے، میں نے لوگوں کو اس سے بچا کر اپنی یہودیت پہ قائم رکھنا ہے۔ اب دن گزرنا شروع ہو گئے، لیکن جو ہے وہ موقع میسر نہیں آ رہا، دن گزرتے جا رہے ہیں، دل میں خواہش پل رہی ہے، جاؤں گا، دیکھوں گا، سنوں گا، اس کے دعوت کو پرکھوں گا، موقع نہیں مل رہا۔ کہتے لوگوں دن گزرتے گزرتے پھر ایک وہ دن بھی آیا، لما قدم النبی مدینہ، کہ جب میرے آقا نے مکے سے ہجرت کی اور حضور نے مدینے کا قصد کیا، میرے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ وہ جو نبوت کا دعوے دار ہے وہ خود چل کے ہمارے مدینے آ رہا ہے۔ پہلے اس کے پاس جانے کو دل کرتا تھا، اب جانے کا وقت ختم ہوا، اب وہ خود چل کے آ رہا ہے۔ پہلے موقع نہیں مل رہا تھا، اب موقع ہوگا، اب اسے قریب سے دیکھوں گا، کیونکہ اب تو مدینے رہے گا۔ کہتے لوگوں میں مدینے کی سرحد پہ آ کے کھڑا ہو گیا، جہاں لوگ حضور کا استقبال کرنے کے لیے جمع تھے، میں بھی ان لوگوں میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ لیکن میرے اور باقی لوگوں میں فرق تھا، لوگ محبت کی آنکھ لے کے آئے تھے، میں تنقید کی آنکھ لے کے آیا تھا، لوگ فضائل دیکھنے آئے تھے، میں عیب ڈھونڈنے آیا تھا، لوگ ان کا ہونے کے لیے آئے تھے، میں لوگوں کو ان سے بچانے کے لیے آیا تھا، کھڑا ان میں تھا، معاملہ مختلف تھا۔ کہتے لوگوں پھر ہوا کیا، لما قدم النبی مدینہ تھا، جب میرے آقا مدینے آئے، میں مدینے کی سرحد پہ موجود، لما تبینت وجہہ، جب میں نے ان کے وجہہ کے چہرے کو دیکھا تو عرفت، میں یہ بات جان گیا، انا وجہہ لیس بوجہ الکذاب، کہ بے شک یہ چہرہ کسی چھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ظلمات سے نور کا سفر شروع ہوتا ہے۔ کہتے لوگوں میں نے ابھی اس کی گفتگو کو نہیں سنا، ابھی اس کے کلام کو نہیں پرکھا، ابھی اس کے ہاتھوں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا، ابھی درختوں کو چلتے نہیں دیکھا، ابھی سورج کو پلٹتے نہیں دیکھا، ابھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھا۔ لما تبینت وجہہ، میں نے تو والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے، میں نے تو والفجر کی پیشانی کو دیکھا ہے، میں نے تو ما زاغ البصر کی آنکھوں کو دیکھا ہے، میں نے تو یاسین کے سینے کو دیکھا ہے۔ عرفت، میں یہ بات جان گیا، انا وجہہ لیس بوجہ الکذاب، کہ بے شک یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہے۔ کہتے لوگوں وہ کون سی دلیل تھی، وہ کون سی کتاب تھی جس سے سالوں کی یہودیت دم توڑ جاتی ہے؟ کہتے وہ ایک ہی دلیل تھی، وہ ایک ہی کتاب تھی، وہ جناب رسالت ماب کے چہرے کی کتاب تھی۔ میرا کام تھا ان کے چہرہ انور کو دیکھتے جانا، ان کا کام تھا دل کی گندگی کو مٹاتے جانا۔ میں دیکھتا جا رہا تھا، وہ گندگی مٹاتے جا رہے تھے، میں دیکھتا جا رہا تھا، وہ گندگی مٹاتے جا رہے تھے۔ کہتے لوگوں جب میں آیا تھا تو کافر تھا، اب جب لوٹ کے جانے لگا تو مشرف اسلام ہو چکا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، سہنے کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، میں رات دن اسی کو پڑھا کروں۔ اللہ اکبر، اللہ نے ان کو وہ اعزاز دیا تھا جو ان کو ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے، ان کی طرف آ جاتے تھے، اس کی ظلمتیں ختم ہو جاتی تھی، اس کے اندھیرے چھٹ جاتے تھے، وہ روشنی کے سفر پہ آ جاتا، صراط مستقیم خود اس کے قدم بن جاتے تھے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو رافع جو ہے یہ مکے کے رہنے والے ہیں اور قریش کے غلام ہیں۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں لوگوں مجھ سے پوچھو میں راہ مستقیم پہ کیسی آیا، لوگوں مجھ سے پوچھو میں نے اندھیروں سے نکل کر روشنی کا سفر کیسے کیا ہے، میں ظلمات سے نور کی طرف کیسے پہنچا ہوں۔ کہتے لوگوں میں قریش کا غلام تھا اور مکے ہی میں رہتا تھا، میرے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ مکے ہی کا ایک شخص ہے جو نبوت کا دعوے دار ہے، اپنے آپ کو رب کا نبی کہتا ہے کہ مجھے رب نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اب میرے دل کے اندر بھی
معنی طور پہ اس کی محبت جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. کہتے لوگوں میرے دل میں بھی یہ خواہش پلنا شروع ہو گئی کہ کبھی اس نبوت کے دعوے دار کے پاس جاؤں گا, اس کی محفل کو اٹینڈ کروں گا, اس کی گفتگو کو سنوں گا, اس کے پیغام کو پرکھوں گا. وہ بولتا ہے تو بولنے کا انداز کیسا ہے, اس کی دعوت کیسی ہے, اس کا پیغام کیسا ہے. کہتے لیکن لوگوں میں غلام تھا, غلام کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی. جو آقا کہتے تھے وہ کرتا تھا, جن سے آقا منع کرتے تھے اس سے باز رہتا تھا. اب ان کا میرے جسم پر اختیار چلتا تھا لیکن میرے دل پہ تو ان کا اختیار نہیں چلتا تھا. وہ میرے جسم کو روکے ہوئے تھے, مجھے جانے نہیں دیتے تھے. وہ جادوگر کہتے تھے, وہ کاہن کہتے تھے, طرح طرح کی باتیں اس جو ہے وہ شخص کے لیے بناتے تھے, لیکن میرے دل میں اس کا پیار بیٹھ چکا تھا. دل روز کہتا تھا اے ابو رافع کسی دن نکل یہاں سے اور اس کے راستے پہ چلا جا جو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لانے والے ہیں. کہتے دل روزانہ کہتا تھا کبھی اس کی محفل میں جانا ہے, لیکن موقع تو مل نہیں رہا تھا. وہ جانے تو دیتے ہی نہیں تھے, نہ خود جاتے تھے نہ کسی اور کو جانے دیتے تھے. کہتے لوگوں ایک دن کیا ہوا, میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کے جاگ اٹھتی ہے. میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, کفار قریش نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے ایک خط دیا, ایک سندیشہ دیا, ایک پیغام دیا. کہا ابو رافع یہ خط لے جاؤ, یہ پیغام اور سندیشہ لے جاؤ اور جا کے محمد عربی کو دے آؤ. کہتے لوگوں اب میں دل میں بڑا خوش ہوا کہ جناب پہلے جس کی بارگاہ میں جانے سے یہ روکا کرتے تھے, آج کیا ہوا, آج خود اس کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں. آج تو میرے اندھیرے چھٹنے والے ہیں, اب تو روشنی کا سفر شروع ہونے والا ہے. کہتے میں نے خوشی خوشی جو ہے وہ پیغام لیا, وہ خط لیا. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در دولت کی طرف چل پڑتا ہوں. یہ ظلمات سے نور کا جو سفر ہے, کہتے حالت کیا ہے, میرے قدموں سے آگے آگے میرا دل چل رہا ہے. میں چلتے چلتے اس نور والے آقا کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہوں, کہتے لما رأیت النبی, کہتے لوگوں جب میں نے ان کے رخ روشن کو دیکھا, لما رأیت النبی القی فی قلبی الاسلام, تو میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا. کہتے لوگوں ابھی میں نے اس کی گفتگو کو نہیں سنا, ابھی پیغام کو نہیں پرکھا, ابھی تو وہ بول رہے ہی نہیں تھے, ابھی وہ بولتے تو کیا کیا موٹی رولتے. کہتے لوگوں لما رأیت النبی, میں نے تو فقط اس کے فتوحا کے چہرے کو دیکھا ہے, میں نے تو والفجر کی پیشانی کو دیکھا ہے, میں نے تو ماں داغل بصر کی آنکھوں کو دیکھا ہے, میں نے تو یاسین کے سینے کو دیکھا ہے. القی فی قلبی الاسلام, میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا. میرا کام تھا ان کے چہرے کو دیکھتے جانا, ان کا کام تھا دل کی گندگی کو مٹاتے جانا. میں دیکھتا جا رہا تھا, وہ گندگی مٹاتے جا رہے تھے. میں دیکھتا جا رہا تھا, وہ گندگی مٹاتے جا رہے تھے. جب آیا تھا تو کافر تھا, اب جب لوٹ کے جانے کا وقت آیا تو مشرف کا اسلام ہو چکا تھا. کہتے میں نے وہ سندیشہ دیا حضور کو, کہا کہ کفار قریش نے جو ہے وہ بھیجا ہے. حضور نے وہ پیغام لیا, اس کا جواب لکھوایا, کہا ابو رافع یہ جا کے قریش کو واپس دے آؤ. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں لوٹ کے جانے کے لیے تو نہیں آیا حضور, میں تو قدموں میں رہنے کے لیے آیا ہوں. میرے اندھیرے چھٹ گئے ہیں, میری جو ہے وہ اندھیرے ختم ہو گئے ہیں, اب میں نے قدائے نور کے اندر جو ہے وہ زندگی بسر کرنی ہے حضور, لوٹ کے جانے کے لیے نہیں آیا. تو کہتے حضور نے فرمایا نہیں ابو رافع یہ سفارتی اداب کے خلاف ہے, تم سفیر بن کے آئے ہو. وہ کہیں گے ہمارے سفیر کو باندھ کے رکھ لیا ہے, تمہیں ایک دفعہ جانا ہوگا پھر ساری زندگی کے لیے آ جانا. حضرت ابو رافع کہتے ہیں حضور کے حکم پہ میں ایک دفعہ لوٹ کے گیا اور پھر واپس آ کے ساری زندگی حضور کا ہو کے رہ گیا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا, یہ ان کے لیے جو ہے خوبی رکھی کہ جو ان کی بارگاہ کا مسافر بن جاتا, جو ان کو محبت کی آنکھ سے دیکھ لیتا, پھر وہ لوٹ کے کہیں اور جایا نہیں کرتا, بلکہ ان کے سینے نور سے جو ہے وہ روشن ہو جاتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ اکثر مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے. مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے اور عشاء کو چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد نبوی سے جایا کرتے تھے. عام طور پہ معمول یہی تھا کہ جب مسجد نبوی سے باہر تشریف لے کے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح سیر کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر نکل جاتے تھے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مدینے کی گلیوں کو جو ہے وہ معطر و معمر کرنے کے لیے, اس کے بعد جگانے کے لیے حضور مدینے کی گلیوں کا قصد کرتے تھے. آج بھی فجر کی نماز ہوئی, جتنی دیر مسجد میں بیٹھنا تھا اتنی دیر حضور مسجد میں بیٹھے. اب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے مسجد نبوی سے نکلے اور صبح کی سیر شروع ہو جاتی ہے. حضور چلتے چلتے جو ہے مدینے کی گلیوں کو معطر و معمر کرتے کرتے مدینے کی سرحد سے باہر تشریف لے جاتے ہیں. چلتے چلتے جب حضور مدینے کی سرحد سے نکلے, چونکہ تب مدینے کی آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی, تھوڑی دور تک سرحد ختم ہو جاتی تھی. آج سیر کرتے کرتے جو ہے حضور مدینے کی گلیوں سے باہر نکلے. جب حضور باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ مدینے کی سرحد کے باہر جو ہے
ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، ایک قافلہ رکا ہوا ہے، انہوں نے اپنا مال اسباب رکھا ہے، اپنے خیمے لگائے ہوئے ہیں، اپنے جانور باندھے ہوئے ہیں۔ قربان جائیے ان کے مقدر پہ کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے پاس سے گزرتے ہیں، حضور کی نگاہ نبوت اٹھتی ہے اور قافلے کے مال اسباب میں سے ایک سرخ رنگ کی اونٹ پر جو ہے حضور کی نگاہ رحمت ٹھہر جاتی ہے۔ دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو دیکھا تو حضور کو وہ اونٹ پسند آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے ان خیمے والوں کے پاس آئے، قافلے والوں کے پاس آ کر فرمایا یار یہ مال اسباب تمہارے بندے ہیں؟ کہا ہاں یہ ہمارا ہی مال ہے۔ کہا یہ اونٹ جو ہے وہ تمہارا ہے؟ ہاں یہ بھی ہمارا ہے۔ کیا یہ تم اونٹ مجھے بیچو گے؟ مجھے یہ اونٹ پسند آ گیا ہے۔ اب ان کی حالت یہ ہوئے کہ بیچنا تھا یا نہیں بیچنا؟ حضور نے کہا اونٹ بیچو گے، انکار کی ضرورت نہ ہوئی۔ حالت یہ ہے کہ میں دل بیچا یا جان بیچا جے پیارا محمد منگ لوے، میں تن بیچا یا من بیچا جے پیارا محمد منگ لوے۔ حضور نے کہہ دیا انکار کی ضرورت نہ ہوئی۔ کہاں بیچیں گے؟ کہا کتنی قیمت لوگے؟ کہا اتنی قیمت لیں گے۔ فرمایا مجھے اتنی قیمت میں تمہارا اونٹ قبول ہے، میں اتنی قیمت میں تمہارا اونٹ خریدنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے جو ہے یہ قیمت اتنی قیمت میں دے دو۔ کہا بالکل ٹھیک ہے لے جائیے۔ فرمایا میں چونکہ اونٹ خریدنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، میں تو سیر کرنے کے لیے آیا تھا، اس لیے قیمت ساتھ لے کے نہیں آیا۔ ایسا کرو اونٹ مجھے دے دو، میں ابھی قیمت تھوڑی دیر تک اس کی بھیج دیتا ہوں۔ انکار نہ کیا، اونٹ کی مہار حضور کو تھما دی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا شروع کر دیا۔ اب حضور جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، یہ ٹکٹکی باندھ رہ کے دیکھ رہے ہیں، بے خودی کی کیفیت ہے، ٹکٹکی باندھی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، دید کر رہے ہیں، عید ہو رہی ہے، جب تک دید ہوتی رہی عید ہوتی رہی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بظاہر نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں، اب وہ اس بے خودی کی کیفیت سے نکلتے ہیں، آنکھیں ملتے ہوئے جھجلاتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، یار یہ کون بندہ تھا جو آیا ہم سے گفتگو کی، ہم سے بات چیت کی، ہمارا اونٹ لے کے چلا گیا؟ یار کوئی اسے جانتا بھی تھا، کوئی اسے پہچانتا بھی تھا، ادھار اونٹ دے دیا ہے۔ ادھار کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے واقفیت ضروری ہے، پہلے جاننا ضروری ہے، یار کوئی اسے جانتا بھی تھا؟ تو کہنے لگے نہیں یار پہچانتا تو کوئی بھی نہیں ہے، جانتا تو اسے کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ایک دوسرے کو دوش دیتے ہیں، کہتے یار تو نے اس سے اس کا پتہ کیوں نہیں پوچھا، تو نے اس سے تعارف کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر، وہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا یار میں پتہ کیسے پوچھتا، میں اس سے جو ہے اس کا تعارف کیسے کرتا؟ جب وہ باتیں کرتا تھا اس کے سامنے کے دندان مبارک سے نور کی ایسی شعاعیں نکل رہی تھی کہ سامنے کے پہاڑ روشن ہو رہے تھے۔ اچھا میں نے نہیں پوچھا، تو پوچھ لیتا، تو نے کیوں نہیں پوچھا؟ کہتا یار میں کیسے پوچھتا، جب وہ باتیں کرتا تھا تو میں اس کی آنکھوں کے حسن کے اندر غرق تھا، مجھے تو جو ہے اور کچھ سوچ ہی نہیں رہا تھا، میں تو آنکھیں دیکھی جا رہا تھا۔ اچھا میں نے نہیں پوچھا، تو پوچھ لیتا۔ کہتا یار میں کیسے پوچھتا، تم تو پھر بھی باتیں کر رہے تھے، مجھے تو منہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہو رہی تھی، میری تو آنکھیں اٹھ ہی نہیں رہی تھی، تم نے دیکھا نہیں میں نگاہیں نیچے کیے کھڑا تھا۔ اچھا میں نے نہیں پوچھا، تو پوچھ لیتا۔ یوں ایک دوسرے پہ بات ڈال رہے ہیں، بات کرتے کرتے ایک عجیب بات کر دی، کہنے لگے یار ایک بندہ آیا ہم سے باتیں کی، ہم سے ہمارا اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ ہتھیا کے کہتے ہیں جس کو ہم پنجابی میں گیڑا دے کے، کہتے ہیں وہ آیا ہم سے باتیں کی اور ہمارا اونٹ ہتھیا کے لے گیا ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ بات کی تو پیچھے خیمہ لگا تھا قافلے کے سردار کا، اس کے اندر اس کی بیوی موجود تھی، اس نے پیچھے سے آواز دی، کہنے لگی خبردار جب تم نے یہ کہا وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا ہے تمہیں ضامن چاہیے تھا؟ انا ضامنۃ، میں اس کی ضامنہ ہوں، میں اس کی ضمانت دیتی ہوں۔ یہ بڑے خوش ہو کر پیچھے اٹھ کر کہنے لگے اچھا بیوی تو اسے جانتی ہے؟ کہتی نہیں جانتی اسے میں بھی نہیں ہوں۔ تو کہنے لگے پھر تم اس کی ضمانت کیسے دیتی ہو؟ سنیے اس بیوی کا جواب، وہ کہنے لگی کہ ضمانت کیسے نہ دوں، جب تم اس سے باتیں کر رہے تھے میں نے خیمے کی اور سے اس کا دیدار کیا تھا، تو اللہ کی قسم میرا دل یہ گواہی دیتا تھا کہ خدا کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے وہ غلط بات کہنے والا شخص نہیں ہے، یہ درست بات کہہ رہا ہے، یہ لوٹ کے لازمی آئے گا۔ ابھی ان کی گفتگو جاری تھی، حضور کے صحابہ آ جاتے ہیں، آ کر ان سے پوچھتے ہیں یار یہ تم نے ہمارے نبی کو اونٹ بیچا ہے؟ اللہ اکبر، یہ کہنا تھا کہ تم نے ہمارے نبی کو اونٹ بیچا ہے۔ یہ کہنے لگے اچھا یار وہ تمہارا نبی تھا، ارے اونٹ کس نے بیچا ہے؟ وہ تو دل و جان خرید کے لے گیا ہے، وہ تو سب کچھ لے گیا ہے۔ اور نے کہا کہ یہ انہوں نے تمہارے اونٹ کی قیمت بیچی ہے اور یہ کھجوریں بیچی ہے تمہاری ضیافت کے لیے، مہمان نوازی کے لیے۔ کہنے لگے چھوڑ ضیافتوں کو، چھوڑ قیمتوں کو، بس اتنا کر دے کہ اس جو سونے چہرے والے کی جو ہے وہ دربار میں ایک دفعہ لے چل۔ اللہ اکبر، یہ ظلمات سے نور کا سفر شروع ہو رہا ہے، یہ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف جانے لگے ہیں۔ کہنے لگے بس
بس ایک دفعہ کرم یہ کر دے کہ ہمیں اس کے ایک دفعہ دربار میں لے چل. تاریخ نے یہ باقاعدہ جو ہے وہ کتب کے اندر لکھا ہے کہ وہ پورے کا پورا قافلہ ان صحابہ کے ساتھ چلتا ہے, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, قدموں پہ ڈھیر ہوتا ہے اور پھر ساری زندگی حضور کا ہو کے رہ جاتا ہے. ڈٹھے ور ور قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا. ڈٹھے ور قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا. تیری شان دا جڑے کل مقابلہ عاشقاں انہوں ہی اصلی چھوڑ ڈٹھا. کوئی نور رکھے کوئی بشر رکھے, پہندہ دنے راتے اے چھوڑ ڈٹھا. اللہ والے آنے کل مقا چھٹی تساں ہو ڈٹھا اساں ہو ڈٹھا. جس نے بس محبت کی آنکھ سے دیکھ لیا, جس نے دل کی آنکھ سے دیکھ لیا, وہ لوٹ کے کہیں گیا نہیں ہے. اللہ اکبر. کیسے تھے حضور؟ آئیے میں اگر تعارف کروانے کی بات کروں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے والے کیسے اندھیروں سے بھٹکتے ہوئے جو ہے وہ نور کے اندر آتے ہیں, صراط مستقیم پہ کیسے گامزن ہوتے ہیں. بات کریں اگر حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وقت تھوڑا ہے لیکن آخری بات کر کے جو ہے میں اجازت دوں. حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عاتقہ کون ہے, کہاں رہتی تھی, کیا کرتی تھی؟ یاد رکھیے نام تو ان کا عاتقہ ہے لیکن یہ مشہور جو ہے ام معبد کے نام سے ہے. یعنی سیرت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو ام معبد کا پورا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ قصہ اس کے اندر مل جائے گا. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھی, کیا کرتی تھی, کہاں رہتی تھی؟ یہ مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی کی رہنے والی تھی. اور ان کا کام کیا تھا, مشغلہ کیا تھا, محبوب کام کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ ان کو پانی پلانے کی ایک جو ہے وہ عادت تھی. یعنی راہگیر گزرتے تھے تو ان کو پانی پلایا کرتی تھی. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر بیٹھ جاتی اور جو ہے وہ راہگیروں کو پانی پلایا کرتی تھی. اب ہجرت کی رات آتی ہے, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے حکم سے مکے سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں. اب یہ جو ہجرت کا سفر تھا نا, یہ سارا یکمشت نہیں تھا بلکہ یہ مختلف حصوں کے اندر بٹا ہوا تھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے مکے سے مدینے آتے ہوئے مختلف جگہوں پہ پڑاؤ کرتے کرتے جو ہے مدینہ منورہ پہنچے تھے. انہی جگہوں میں سے ایک ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر بھی تھا. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا بھی جو ہے اسی راستے میں آتی تھی. جن جگہوں کے حضور نے باغ جگائے تھے, جو مقدر والی جگہ حضور کے قدموں سے جو ہے وہ لپٹی تھی, ان میں سے ایک ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر بھی ہے. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ اپنے گھر میں موجود ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت ابو بکر صدیق کے ایک غلام وہ بھی ساتھ تھے. یہ تینوں نفوس قدسیہ جو ہے سفر کرتے کرتے ام معبد کے گھر پہنچتے ہیں. اب ام معبد کے جب گھر پہنچے, چونکہ سفر لمبا تھا تو اس وقت جو ہے وہ بھوک محسوس ہو رہی تھی. تو آقا ام معبد سے پوچھا, ام معبد کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ وہ کہنے لگی کہ آپ عرب کے مزاج سے واقف ہیں, اگر گھر میں کچھ موجود ہوتا تو کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی, میں خود پیش کر دیتی. یہ عرب کے مزاج کے اندر مہمان نوازی ہے. اگر کچھ ہوتا نا, آج اللہ کی کرنی ایسی ہے, گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے, اگر کچھ ہوتا تو میں خود پیش کر دیتی. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اس کے گھر کے اندر موجود ہے. حضور کی نگاہ نبوت اٹھتی ہے. اسی گھر کے ایک کونے کے اندر ایک لاغر اور کمزور سی جو ہے وہ بکری بندی ہے, اس پہ حضور کی نگاہ رحمت ٹھہر جاتی ہے. جب حضور نے اس بکری کو دیکھا تو بڑی لاغر ہے, کمزور سی بکری ہے. ارشاد فرمایا, ام معبد اگر تو اجازت دے تو ہم اس بکری کا دودھ دو لیں. وہ کہنے لگی کہ حضور یہ دودھ نہیں دیتی, اگر یہ دودھ دینے کے قابل ہوتی تو یہ بھی ریوڑ کے ساتھ چرنے کے لیے گئی ہوتی, کیونکہ میرا زوج ابو معبد جو ہے وہ ریوڑ لے کے بکریوں کا چرانے کے لیے گیا ہوا ہے. یہ نہ چل سکتی ہے نہ چل سکتی ہے, بلکہ اس کی ہڈیوں میں تو گدھا بھی باقی نہیں ہے, اس لیے یہ دودھ نہیں دیتی. اگر دودھ دینے کے قابل ہوتی, چرنے کے قابل یا چلنے کے قابل ہوتی, یہ بھی ریوڑ کے ساتھ گئی ہوتی, یہ دودھ نہیں دیتی. پھر ارشاد فرمایا, ام معبد اگر تو اجازت دے تو ہم اس بکری کا دودھ دو لیں. کہا اس کو کیا ہے کہ دودھ نہیں دیتی, دودھ دینے کے قابل ہی نہیں ہے, ہڈیوں میں گدھا تک باقی نہیں ہے. آپ نے تیسری دفعہ ارشاد فرمایا, ام معبد تیری اجازت کی ضرورت ہے, اگر تو اجازت دے تو ہم بکری کا دودھ دو لیں. جب تیسری دفعہ کہا ہاں اجازت ہے, اگر دھونا چاہتے ہیں تو دھو لیجئے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں, اپنا جت اللہ والا گورا گورا ہاتھ جو ہے بکری کی پشت پہ پھیر دیتے ہیں. کہتے ہاتھ مبارک پھیرنے کی دیر ہے, بکری
بکری اپنی ٹانگیں کھول دیتی ہے، اس کی کلی میں دودھ آ جاتا ہے، اور ارشاد فرمایا ام مابت برتن لے کے آؤ۔ ام مابت گھر سے برتن لے کے آتی ہے، حضور دودھ دھونے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دودھ دھوتے ہیں، برتن پیش کیا جاتا ہے، وہ برتن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ دوسرا برتن پیش کیا گیا، وہ دودھ سے بھر گیا۔ تیسرا برتن پیش کیا گیا، وہ دودھ سے بھر گیا۔ کہتے یہاں تک کہ گھر کے اندر جتنے برتن تھے سارے کے سارے جو ہے وہ دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ بکری کون سی ہے جو نہ چل سکتی ہے نہ چل سکتی ہے، جس کی ہڈیوں میں گدا باقی نہیں ہے؟ دودھ تیرا تو بڑے دور کی بات ہے، لیکن یہ کیا ہوا؟ یہ کرم نوازیاں کیسی ہے کہ بکری ابھی دودھ دے رہی ہے، برتن ختم ہو گئے ہیں، دودھ ختم نہیں ہوا۔ ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو بکر دودھ پیو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دودھ پیا۔ اب جو ہے جو غلام ساتھ تھا اسے کہا تم بھی دودھ پیو، انہوں نے بھی دودھ پیا۔ اب باری آئی ام مابت کی، کہا ام مابت تم بھی دودھ پیو، انہوں نے بھی دودھ پیا۔ ام مابت کا ایک لڑکا بھی گھر پہ تھا، اسے کہا تم بھی دودھ پیو، انہوں نے بھی دودھ پیا۔ اب ان تمام لوگوں نے دودھ پیا، لیکن دودھ کے اندر قطرے کی کمی نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر! آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش جا کیا، اور جتنی دیر ٹھہرنا تھا اتنی دیر ام مابت کے گھر پہ ٹھہرے۔ اب کچھ کرنے کا وقت آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلی منزل کے لیے روانہ ہوئے۔ اب جب یہ تینوں نفوس قدسیہ جا رہے ہیں، یہ ماں بیٹا دونوں گھر کی دہلیز پہ کھڑے ان کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ٹکٹکی بندی ہے، بے خودی کی کیفیت میں ہے، کچھ سوچ نہیں رہا کیا کرے۔ اب بس ایک ہی کام ہے، ان کو جاتا دیکھ رہے ہیں، ان کی عید ہو رہی ہے۔ جب جب عید ہوتی رہی، عید کرتے رہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر آنکھوں سے اوجل ہو جاتے ہیں۔ جب آنکھوں سے اوجل ہوئے، اب یہ اس بے خودی کی کیفیت سے نکلے، آنکھیں ملتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے ماں یہ کون مبارک آیا تھا ہمارے گھر؟ آج کس مبارک کے قدم لگے ہیں؟ ماں یہ کون بندہ آیا تھا جس کے آنے سے کلی پہ انوار برس رہے ہیں؟ ماں کہتی ہاں بیٹا یہ کوئی مبارک تھا جس کے آنے سے اللہ نے کرم نوازیاں اتنی کی ہے کہ وہ بکری جو دودھ دینے کے قابل نہیں تھی آج اتنا دودھ دیا ہے، برتن ختم ہو گئے ہیں، دودھ ختم نہیں ہوا۔ یہ حضور کی باتیں کر رہے ہیں، آپس میں حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کہنے لگے آج جب شام ہوگی، ماں کہتی ہے بیٹے سے جب شام ہوگی تیرا باپ ابو مابت آئے گا لوٹ کے، وہ جو بکریاں چرانے گیا ہے وہ ریوڑ لے کے واپس آئے گا، آج اسے بتائیں گے کوئی مبارک آیا تھا، کسی مبارک کے قدم لگے۔ اچھا انہوں نے حضور کا جلدی میں نام نہیں پوچھا، خود ہی اپنے پاس سے ایک نام رکھ دیا مبارک۔ حضور کو مبارک مبارک کہہ کے جو ہے وہ پکارنے لگے، کہتے شام ہوگی ابو مابت آئے گا، اسے بتائیں گے آج کوئی مبارک آیا تھا، اس مبارک کے مبارک قدم لگے ہیں۔ شام کا انتظار شروع ہو گیا، شام ہوتی ہے، ابو مابت واپس آتا ہے۔ اب یہ دونوں ماں بیٹا تیار ہے، کون بات پہلے کرے گا؟ جب جو ہے وہ مبارک کا تذکرہ ہوگا محبت کے ساتھ جو ہے وہ بات کو آگے بڑھائیں گے، قبل اس کے کہ یہ کچھ بات بول لے۔ ابو مابت آتا ہے، وہ دیکھتا ہے آج کلی پہ انوار برس رہے ہیں، آج رحمت خدا بندی اترتی ہوئے کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ وہ خود سوال کر دیتا ہے، وہ خود پوچھتا ہے ام مابت بتا ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ آج کلی نور علی نور کیسے بنی ہے؟ یہ اندھیرے ختم ہو کے آج روشنیاں کیسی آئی ہے؟ آج جو ہے یہ کلی پہ انوار کیسے برس رہے ہیں؟ وہ کہتی ہے ابو مابت کیا بتائیں، آج کوئی مبارک آیا تھا، آج کسی مبارک کے قدم لگے ہیں۔ کہنے لگے کہ وہ مبارک کے جو قدم لگے ہیں ٹھیک ہے، وہ مبارک جو ہے وہ ذرا بتاؤ وہ کون سا مبارک ہے؟ وہ بیٹا کہتا ہے ماں ذرا وہ بات بھی تو مبارک کی بتاؤ جب اس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا، ماں ذرا وہ بات بھی تو بتاؤ جب بکری نے اتنا دودھ دیا تھا، برتن ختم ہو گئے تھے، دودھ ختم نہیں ہوا تھا۔ یہ دونوں ماں بیٹا بڑی عقیدت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ابو مابت جو ہے ان کی گفتگو کو سن کے بے خیالی کے اندر ہی اور اسی طرح جو ہے وہ بغیر دیکھے ہی حضور کی محبت کا شکار ہو گیا۔ کہنے لگا ام مابت یہ جس مبارک کی تم بات کر رہے ہو ذرا مجھے یہ تو بتاؤ وہ مبارک تھا کیسا، اس کا تھوڑا حلیہ بیان کرو، وہ مبارک کیسا تھا؟ اللہ اکبر! ام مابت ایک گاؤں دیہات کے رہنے والی عورت ہے، اب حضور کا تذکرہ کرنے لگی ہے، حضور کا تعارف کروانے لگی ہے۔ جب ام مابت سے یہ پوچھا ام مابت بتا وہ جو مبارک تھا وہ تھا کیسا، وہ دکھتا کیسے تھا؟ اس نے بڑے خوبصورت لفظوں کے اندر ایک ایک چیز کا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے بات شروع کرتی ہے، پاؤں مبارک کی ایڑی تک جو ہے ایک ایک عضو کا بیان کرتی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بات میں جو ہے ایک ایک عضو پہ کلام کرتے ہوئے کہتی ہے پیشانی اس کی ایسی تھی، زلفیں اس کی ایسی تھی، آنکھیں اس کی ایسی تھی، چہرہ اس کا ایسا تھا، گردن اس کی ایسی تھی، بولتا تھا تو ایسے تھا، وہ گفتگو کرتا تھا تو ایسے تھا۔ بات کرتے کرتے اس نے جو ہے وہ دو جملے ایسے کہہ دیے، اللہ
اکبر، خدا کی قسم اس گاؤں دیہات کے رہنے والی اس عورت نے دو جملے ایسے بولے ہیں کہ اس پہ بڑے بڑے شاعروں کے بڑے بڑے دیوان قربان کرنے کو دل کرتا ہے۔ وہ کہتی ہے ابو محمد سن، اگر تو نے پوچھا ہے وہ مبارک کیسا تھا تو سن وہ کیسا تھا۔ کہتی ہے وَأَحْسَنَهُ مِن بَعِيدٍ، جب اسے دور سے دیکھے تو وہ سونا لگتا تھا، وَأَجْمَلَهُ مِن قَرِيبٍ، جب وہ قریب آتا تھا تو اور سونا لگتا تھا۔ وہ ایسا تھا اسے دور سے دیکھے تو بھی سونا لگتا تھا، وہ قریب آتا تھا تو اور سونا لگتا تھا۔ اللہ اکبر، بعض لوگ ہوتے ہیں نا انہیں دور سے دیکھے تو وہ اچھے لگتے ہیں، قریب آتے ہیں نقوش بازے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں یار وہ جتنا سونا دوروں سے نا اتنا سونا نیڑیوں نہیں۔ اس نے کہا ابو محمد وہ جو مبارک تھا وہ ایسا نہیں تھا، اسے دور سے دیکھے تو بھی سونا لگتا تھا، وہ قریب آتا تھا تو اور سونا لگتا تھا۔ یعنی جس نے اس کو حضور کو دور سے دیکھا اس نے بھی کہا حضور سونے ہیں، اور جس نے قریب سے دیکھا اس نے بھی کہا حضور سونے ہیں۔ جس نے دیکھا قریب سے اس نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور جس نے دیکھا دور سے اور دیکھا گولڑے میں کھڑے ہو کے اس نے کہا مکھ چن بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور رکھیاں ہیں نمد بریاں، اے صورت رو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیاں، اے صورت شانہ پیش نظر، رہے وقت نجات روز حشر، وچ قبر کی پل تھی جد ہو سے گزر، سب کھوٹیاں قسمت تدکھریاں۔ جس نے دیکھا حضور کو قریب سے اس نے کہا لم ارا مثلہ قبلہ وبعدہ، اور جس نے دیکھا حضور کو دور سے 14 صدیوں بعد دیکھا، بریلی میں کھڑے ہو کے دیکھا، اس نے کہا خورشید تھا کس زور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا کمر، خورشید تھا کس زور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سروے جاں فدا، حیرت نے جھنجلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، حضور کا تذکرہ کرتے ہوئے جب اس نے کہا نہ پورا تعارف کروایا، ابو معبد ناراض ہو جاتے ہیں، کہنے لگے ام معبد تم نے اچھا نہیں کیا۔ کہنے لگی کیوں کیا ہوا؟ کہا میں بھی تو ادھر بکریاں چرا رہا تھا، تم مجھے بھی بلا لیتی میں بھی اس مبارک کو دیکھ لیتا۔ اللہ اکبر، غائبانہ حضور کی محبت دل میں بیٹھ گئی، کہنے لگا کہ میں بھی ادھر ہی تو بکریاں چرا رہا تھا، بیٹے کو بھیج کے جو ہے وہ بلا لیتی، میں بھی اس مبارک کا جو ہے وہ حسن دیکھتا، میں بھی اس کی محفل میں بیٹھتا، میں بھی اس کی گفتگو کو سنتا۔ آج کے بعد میں نے دور بکریاں نہیں چرانے جایا کرنا۔ اللہ اکبر، ایسی محبت دل میں بیٹھی غائبانہ، کہنے لگا آج کے بعد دور بکریاں نہیں چرانے جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ مبارک پھر کبھی ادھر سے گزرے، ہو سکتا ہے مبارک کے پھر کبھی ادھر قدم جو ہے وہ لگ جائے۔ اللہ اکبر، رات گزر جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، آج پھر ابو معبد نے تیاری کی جانے کی، بکریوں کا ریوڑ لیا، لیکن آج گھر کے قریب قریب چلا رہا ہے۔ حضور کی محبت میں غائبانہ محبت ہے، گھر کے قریب قریب جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سارا دن گزر جاتا ہے، شام ہوتی ہے، ابو معبد اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کے واپس آتا ہے۔ اس کی زوجہ ام معبد اس کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، کھانا تیار کر کے اس کو پیش کرتی ہے، یہ کہتا ہے کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی بات کریں گے۔ آج جو مبارک کا تذکرہ شروع ہو گیا، کہنے لگے پہلے مبارک کی بات سناؤ، پہلے مبارک کا تذکرہ ہوگا، کھانا بعد میں کھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، آج پھر حضور کا تذکرہ ہے، آج پھر مبارک کی باتیں ہیں۔ اب جو ہے وہ رات گزر جاتی ہے، اگلا دن آتا ہے، اسی طرح سارا دن وہ بکریاں چراتا ہے، شام ہوتی ہے واپس آتا ہے، آج پھر مبارک کا تذکرہ ہے۔ یوں کہہ لے ان کے گھر کا روزانہ کا معمول بن گیا کہ وہ رات کے کھانے سے پہلے جو ہے وہ مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں، مبارک کی گفتگو کرتے ہیں، مبارک کی باتیں کرتے ہیں۔ بلکہ آسان لفظوں میں یوں کہہ لے کہ ان کے گھر کا روزانہ کا معمول بن گیا کہ وہ ہر رات جو ہے وہ حضور کے میلاد کی محفل سے جاتے ہیں، وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں، حضور کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اب اللہ اکبر، اب دن گزرنا شروع ہوئے، گزرتے گزرتے ایک دن وہ بھی آیا، ابو معبد بکریاں چرانے کے لیے ریوڑ لے کے گیا ہوا ہے، ام معبد اور اس کا بیٹا یہ دونوں گھر پہ ہیں۔ ام معبد کو گھر کی کسی چیز کی ضرورت پڑی، گھر کی جو ہے وہ گھریلو چیز کی جو ہے وہ ضرورت پڑی، یہ خریدنے کے لیے اپنی قریبی جو ہے وہ بازار کے اندر گئی، دکان کے اندر گئی، لیکن اسے اپنی مطلوبہ چیز اس بازار سے نہیں ملتی۔ اب یہ چلتے 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 مدینہ النبی میں پہنچ جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کے اندر جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، بیٹا اس کے ساتھ ہے، اسے نہیں پتا یہ مبارک کا شہر ہے، یہ مبارک کا ڈیرا بھی ادھر ہی ہے، وہ بھی یہی رہتا ہے جس کی محبت کے ہم شکار ہیں۔ اللہ اکبر، حضور کا مبارک شہر ہے، بلکہ مبارک شہر کی مبارک گلی کی ایک مبارک کونے پہ ایک مبارک دکان کے اوپر یہ دونوں ماں بیٹا جو ہے اپنی مطلوبہ چیز خرید رہے ہیں۔ اب ان کی قسمت جاگنے والی ہے، اب اندھیروں سے نور کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بازار سے گزر رہے ہیں، یہ دونوں ماں بیٹا اس دکان پہ کھڑے ہیں۔ بیٹے کی نظر اچانک صدیق اکبر پہ پڑتی ہے، وہ تڑپ کے کہتا ہے یا اماں، حاضر
الرجل الذی مع المبارک مع، یہ تو مبارک کا ساتھی جا رہا ہے، یہ تو مبارک کا دوست جا رہا ہے، یہ دونوں ماں بیٹا بڑی عقیدت کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے خوش بخت انسان ذرا یہ تو بتا مبارک کا رہتا ہے، مبارک کا ڈیرا کہاں پہ ہے، مبارک کا گھر کہاں پہ ہے؟ اب صدیق اکبر کہتے ہیں یار کون مبارک، چونکہ حضور کا نام مبارک نہیں مشہور تھا، یہ تو انہوں نے خود رکھا تھا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یار کون مبارک، کس مبارک کی بات کر رہے ہو؟ کہتے تو نہیں جانتا وہی مبارک جو تیرے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا، جس نے کلی کو انوار بنایا تھا، جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا، بکری نے اتنا دودھ دیا تھا برتن ختم ہو گئے تھے، دودھ ختم نہیں ہوا تھا، اسی مبارک کی بات کرتے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے اچھا ارے تم تو میرے آقا مولا کی بات کرتے ہو، اور تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے کے جاتا ہو اور مبارک کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ صدیق اکبر کے ساتھ یہ دونوں ماں بیٹا جو ہے چلتے ہوئے حضور کے قدموں پہ پہنچتے ہیں، بددعا کے چہرے کو دیکھتے ہیں، قدموں میں ڈھیر ہوتے ہیں، پھر ساری زندگی حضور کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اب جو ہے وہ کیا ہوا، جتنی دیر حضور کے قدموں میں بیٹھنا تھا اتنی دیر حضور کے قدموں میں بیٹھے، اجازت لی، واپسی کا سفر ہوا، گھر کی طرف چل دیے۔ اب گھر پہنچتے ہیں، آج پھر شام کا انتظار ہو رہا ہے کہ شام ہوگی ابو معبد واپس آئے گا، آج اسے خوشخبری سنائیں گے، آج تو مبارک کا ڈیرا بھی دیکھ لیا ہے، آج تو مبارک کے گھر سے بھی ہو کے آگے ہیں، آج تو اس کے شہر کا بھی پتہ چل گیا ہے وہ کہاں رہنے والا ہے۔ شام کا انتظار ہے لیکن بے تابی کی کیفیت کیا ہے، ماں بیٹا آپس میں بات کیا کر رہے ہیں؟ ماں کہتی ہے بیٹا جب تیرا باپ آئے گا نا ابو معبد تو مبارک کی بات پہلے میں نے شروع کرنی ہے۔ بیٹا کہتا ہے نہیں، بات پہلے میں شروع کروں گا کیونکہ دیکھا پہلے میں نے تھا۔ اب جو ہے یہ بڑی بے تابی سے اپنے والد کا، وہ اپنے زوج کا انتظار کر رہی ہے۔ اب شام ہوتی ہے، ابو معبد واپس آتا ہے، قبل اس کے کہ یہ بات کو شروع کرے وہ خود دیکھتا ہے کلی پہ آج پھر انوار برس رہے ہیں، آج پھر نور کے اجالے ہیں، آج پھر روشنیاں جو ہے وہ زیادہ ہے۔ کہنے لگا امی معبد کیا ہوا، معاملہ کیا ہے؟ لگتا ہے آج پھر مبارک آیا تھا، لگتا ہے مبارک کے پھر قدم لگے ہیں۔ یہ کہنے لگے نہیں، آج مبارک نہیں آیا تھا بلکہ آج ہم چل کے مبارک کے پاس گئے تھے، آج مبارک کا گھر دیکھ کے آئے ہیں، آج اس کے ڈیرے سے ہو کے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگا پھر باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے مجھے بتاؤ کہ مبارک کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا ڈیرا کہاں پہ ہے، اس کا گھر کہاں پہ ہے، یہ کہاں رہتا ہے؟ ارے کہتے کیا بتائیں، ارے دنیا جسے محمد کہتی ہے اسی کو تو ہم مبارک کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، پیارے کی آمد، مبارک کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ ابو معبد ام معبد اور اپنے بیٹے کے ساتھ جا کے حضور کے قدموں پہ ڈھیر ہوتا ہے، پھر ساری زندگی حضور کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ اللہ نے ان کو اعزاز دیا تھا، یہ اللہ نے ان پہ کرم کیا تھا، جو ان کی طرف سفر کر لیتے تھے اس کے اندھیرے چھٹ جاتے تھے، وہ نور کے راہ پہ جو ہے وہ گامزن ہو جاتے تھے اور صراط مستقیم ان کا مقدر بنتی تھی۔ آج ان کی محبتوں میں جمع ہونے والوں ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے، یہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، یہ نور کی بہاریں لے کے آنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اس مبارک کے تذکرے بھی ہونے چاہیے، اس کی سیرت بھی پڑھنی چاہیے، اس کے جو ہے وہ شمائل پہ بات بھی ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے، جو صحیح صراط مستقیم ہے وہ ان کا نشان قدم ہے، وہی مینار نور ہے، اسی سے جو ہے وہ اندھیرے چھٹیں گے، اسی سے جو ہے وہ ہدایت کا سفر ملے گا۔ آئیے آج اس محفل سے، آج اس فضل سے یہ پیغام بھی ہم لے کے جاتے ہیں کہ ہر مومن کے جو اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط محبتیں ہوتی ہے، ان محبتوں کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا بھی ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے جو ہے وہ اندھیرے ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر میں پھر جو ہے وہ اندھیروں میں بھٹکتا رہوں، اگر میں خود پھر جو ہے وہ جہالت کو اپنا مقدر بناتا پھروں تو پھر قصور میرا اور آپ کا ہے۔ ہمیں چاہیے کیا، ان کی محبت کے اندر ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ان کی سیرت کو اپنانا ہے، ان کی سیرت کے تذکرے کرنے ہیں، ان کی صورت کے تذکرے کرنے ہیں اور ان کی سیرت کو اپنے اوپر جو ہے وہ نافذ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو ہے وہ تقاضۂ ایمان بھی ہے، بلکہ یہ اصل ایمان ہے، مدار ایمان یہ ہے کہ ان کی محبت جب تک نہیں ہوگی تب تک ایمان کی تکمیل نہ ہوگی۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا نا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر باوجود اس کے میں ہرگز مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضور کی محبت میں کٹ مرنے تک کا جذبہ جو ہے یہ ایمان کی کاملیت کے لیے ضروری ہے۔ ایمان کی تکمیل تب ہوتی ہے جب ہر چیز سے بڑھ کے حضور کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب خود فرماتے ہیں، بخاری مسلم کے اندر
موجود ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی اولاد، اپنے والدین بلکہ ساری کائنات سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا۔ آج میں اور آپ اس بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ دعویٰ ہماری زبان سے ہوتا ہے، ہمارا کردار جو ہے یہ دعویٰ کیوں نہیں کرتا، ہماری سیرت یہ دعویٰ کیوں نہیں کرتی۔ مجھے زبان سے کہنا اچھی بات ہے، کہنا چاہیے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن میری زبان کے ساتھ ساتھ میرا کردار بھی اس کی گواہی دے، میری اٹھک بیٹھک جو ہے، میرا چلنا پھرنا، میرا جو ہے وہ جینا مرنا، یہ بھی اس بات کی گواہی دے۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے میں حضور کا غلام ہوں، میں حضور سے محبت کرتا ہوں، بلکہ جب میں گلی سے گزر رہا ہوں تو لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کہیں یہ حضور کا غلام جا رہا ہے، یہ عاشق مصطفیٰ جا رہا ہے، اسے اپنے نبی سے محبت ہے، ہر اپنے عمل کو حضور کے عمل کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اصل ایمان یہی ہے کہ حضور کی محبت کے اندر ان کی اتباع کی جائے، ان کے نقش قدم پہ چلا جائے، اور یہی صراط مستقیم ہے، یہی مینار نور ہے۔ اللہ کریم ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی محبت میں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینے کی رفعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہدایت پہ وہ مسلمان جس نے دیکھا انہیں ایک نظر، وہ مسلمان جس نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی تجھے واسطہ آل رسول یہ سلامی عاجزانہ تشریف رکھیے۔ الفاتحہ، ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص۔ محمد يولي والكرم وآله وبارك وسلم. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سيدنا محمد وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المادن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعزته بكل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل ذرة ألف مرة وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا حلال امین، آپ کے فضل اور توفیق سے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ کے میلاد پاک کی محفل پاک کا انعقاد ہوا، اس کو اپنے دربار عالیہ میں شرف قبول عطا فرما. یا حلال امین، آپ کی رب العالمینی کا صدقہ، حضور کی رحمت اللہ العالمینی کا صدقہ، محفل پاک میں تلاوت قرآن مجید سے لے کر درود و سلام کے فاتحہ خوانی کے آخری لمحے تک جو بھی نیک کام ہوا اپنے دربار عالیہ میں قبول و مقبول فرما. محفل نعت ہوئی، تلاوت قرآن پاک ہوئی، محفل نعت ہوئی اور آپ کا بیان ہوا، اللہ کا بیان ہوا، اور یہ فاتح خانی کا ہدیہ نذرانہ اور یہ لنگر شریف کا بھی تحفہ، تمام اہتمامات کو پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما. آپ کے وسیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام کے دربار عالیہ میں، تمام ملائکہ اکرام کے دربار عالیہ میں، حضور کے والدین، حضور کی اولاد پاک، اہل بیت اطہار ازواج مطہرہ پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما. خلفائے راشدین، صحابہ کرام، صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تمام شہداء اسلام بالخصوص سید شہداء امام علی مقامات بالفقاء کے دربار عالیہ میں سید شہداء تو میرے ہمدرد پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما. دیگر شہداء اسلام کے دربار عالیہ میں تمام ذوقان سلاسل، خواجگان عالیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، ویسیہ، سہروردیہ، نشاہیہ کے مشائخ اعظام کے دربار عالیہ میں، بلکہ کل مومنین، کل مومنات، الاحیاء والاموات، کل امت مرحومہ کو بھی پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما. یا حلال امین، پیارے محبوب پاک کا صدقہ، محبوب سبحانی کا صدقہ، خواجہ خواجگان کا صدقہ، محفل پاک کو اپنے دربار عالیہ میں قبول و مقبول فرما. محفل پاک میں جو حاضر ہیں سب کی حاضری قبول و مقبول فرما. بلا کانا ہمارے لیے باعث برکت عطا فرما. یا حلال امین، مسجد کے امور میں اپنے خانہ جبی سے امداد مہیا فرما. دیگر جو دوست حاضر ہیں سب کے حال پر کرم فرما. جو بیمار یہاں پہ حاضر ہیں، گھروں میں اسپتالوں میں ہیں، تمام کو شفا یابی عطا فرما. محفل پاک کا صدقہ بے روزگاروں کو بہتر روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک فرما، جو اولاد نرینہ کے مستحق ہیں اولاد نرینہ عطا فرما. سب کے سینوں کو اپنے نور معرفت، نور عرفان سے منور فرما. یا حلال امین، اپنی محبت، پیارے محبوب پاک کی محبت، نیک اعمال کی محبت عطا فرما، صراط مستقیم کی محبت عطا فرما، حضور کی آل پاک کی محبت عطا فرما. یا نیک اعمال کی محبت عطا فرما. یا حلال امین، ہم سب کو 5 وقتہ نماز باجماعت کی استقامت عطا فرما. گھروں میں مدنی ماحول عطا فرما. ربیع الملک کا صدقہ حاضرین مجلس کی تمام جائز حاجات کا پورا فرما. اپنے پیارے گھر کی حاضری نصیب فرما. حضور کے روضہ اقدس کی بادب اور بار بار حاضری نصیب فرما. حضور کی زیارت پاک سے مستفید فرما. معاشرے بزرگان اعظام سے فیض و برکات لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا حلال امین، میں اپنے پاک کا صدقہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما. نیکی کی استقامت عطا فرما. فرضی عبادت، نفلی عبادت اور حضور کی سنت کی سنت پیروان کی استقامت عطا فرما. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم